کب آئیں گے؟ رات کے آدھے پہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ رات میں سوار ہو کے جبریل امی کے ساتھ مسجد اقصی یعنی بیت المقدس پہنچتے ہیں۔ وہ بچہ اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ سے فریاد کرتا ہے۔ آپ کی دعائیں مانگتا ہوں، حاضر کرتا ہوں، سنیے گا کہ آسمان سے ابابیل کب آئیں گے؟ آسمان سے ابابیل کب آئیں گے؟ یہ فضا ہے وہی، یہ جہاں ہے وہی، یہ فضا ہے وہی، یہ جہاں ہے وہی، یہ زمین ہے وہی، یہ جگہ ہے وہی، یہ فضا ہے وہی، یہ جہاں ہے وہی، یہ زمین ہے وہی، یہ جگہ ہے وہی، بیٹھ براق پیسا جبریل کے، بیٹھ براق پیسا جبریل کے، رات آدھی ڈھلے آئے تھے جب نبی، ایک مصلا بچھایا زمین پر میرے، ایک مصلا بچھایا زمین پر میرے، اور سب انبیاء بن گئے مقتدی، اور سب انبیاء بن گئے مقتدی، اس مبارک زمین پر تیرے بندوں کے، اس مبارک زمین پر تیرے بندوں کے، اور کتنے کیے سر قلم جائیں گے؟ آسمان سے ابابیل کب آئیں گے؟ آسمان سے ابابیل کب آئیں گے؟ وہ بچہ ہزاروں قطار روئے جا رہا ہے اور اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے۔ پچھلے 2 سالوں میں ہاشم بھائی 1 لاکھ سے زیادہ بچوں کا قتل کر دیا گیا۔ اسلم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی پچھلے دنوں ایک ویڈیو آپ سب کے سامنے آئی، فلسطین کے ایک امام جنہوں نے دنیا کا سب سے جھوٹا خطبہ جمعے کی نماز میں دیا، اگر وہ جملہ ہم آپ سن لیں تو ہم کو آپ کو شرم سے ڈھونڈ کرنا چاہیے۔ ہماری ولیموں میں ٹیبلوں پر ڈشز ہوتی ہیں، ہم عیاشی میں ڈوبے ہیں، لیکن ان امام کا ایک جملہ سنیے گا۔ انہوں نے کہا کہ میرے فلسطین کے لوگوں، میرے غزہ کے لوگوں، میں بہت بھوکا ہوں، میں کچھ پڑھ نہیں سکتا، آپ بھی بہت بھوکے ہیں، آپ میں بھی کچھ سننے کی ہمت نہیں ہے، تاب نہیں ہے، کھڑے ہوئے سب سیدھی کریے، نماز پڑھا جائے۔ تب ایک بند پڑھتا ہوں، تالیاں بجائیے گا نہ بجائیے گا، لیکن آمین ضرور کہہ دیجیے گا۔ وہ بچہ کیا مانگ رہا ہے اللہ سے، سنیے گا کہ آسمان سے ابابیل کب آئیں گے؟ آسمان سے ابابیل کب آئیں گے؟ ایک سالار لشکر جیالا کوئی، ایک سالار لشکر جیالا کوئی، کرتے پیدا تو اللہ حوالہ کوئی، ایک سالار لشکر جیالا کوئی، کرتے پیدا تو اللہ حوالہ کوئی، کہہ رہی ہے تڑپ کر میری سرزمین، تو بچا لے میرا قبول اولی، قہر ہم پہ نہ ہو پھر سے پر پا کوئی۔ اکبر پور والوں اگلے مصرے پر ایک شخص آمین کہے، میں حاضر کرتا ہوں کہ کرتے پیدا تو اللہ حوالہ کوئی، قہر ہم پہ نہ ہو پھر سے پر پا کوئی،
بھیج دے پھر خلیفہ عمر سا کوئی، بھیج دے پھر خلیفہ عمر سا کوئی، ہوگا آزاد بیت المقدس یہ پھر، ہوگا آزاد بیت المقدس یہ پھر، ہوگا آزاد بیت المقدس یہ پھر، بن کے سلطان ایوب بھی ہم چھائیں گے، آسمان سے ابابیل کب آئیں گے، قہر یہ ظلم کا مجھ پہ ٹوٹا ہے کیوں، اے خدا مجھ سے تو اتنا روٹا ہے کیوں، کب تلک ظلم شیطان بتا ڈھائیں گے، آسمان سے ابابیل کب آئیں گے۔ دوستو بہت بہت شکریہ۔ آخری 4 مصرے پڑھ کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں، اس کے بعد آپ اپنے شعرا کو سنیں گے۔ 4 مصرے پڑھ کے میں آپ سب سے ودا لیتا ہوں، حاضر کرتا ہوں، سنیے گا۔ دیکھی تو بھری سہانی ہنسی رات ہو نہ ہو، اس طرح پھر دوبارہ کبھی اس طرح پھر دوبارہ کبھی بات ہو نہ ہو، دل سے اٹھا کے ہاتھ ملے آپ کی دعا، دل سے اٹھا کے ہاتھ ملے آپ کی دعا، جانے ہمارے پھر یہ ملاقات ہونا۔ بہت عمدہ جناب شہزادہ کلیم صاحب، واقعی آپ نے اس محفل میں سناٹا پیدا کر دیا، تمام لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ یہی شاعری کا جادو ہے، اور شعرا کا کمال ہوا کرتا ہے کہ کسی نے غزل کی زلفوں کو سنوارا، کسی نے مزاحیہ انداز میں کلام پیش کیا، کسی نے انقلابی لب و لہجے میں اپنی شاعری پیش کی اور سوچنے سمجھنے پر مجبور کیا۔ اس مشاعرے کی یہی کامیابی ہے۔ آئیے حاضرین محفل، اب میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں کہ قلم سے وہیں پہنچ رہا ہوں، آپ کے چہرے کی بےتابی سمجھ رہا ہوں، اور آپ کی جو دل کی دھڑکنیں ہیں وہ بھی میں محسوس کر رہا ہوں۔ قلم سے لفظ جو نکلے وہی شمشیر بن جائے، کبھی گولی کبھی خنجر کبھی زنجیر بن جائے، قلم سے لفظ جو نکلے وہی شمشیر بن جائے، کبھی گولی کبھی خنجر کبھی زنجیر بن جائے، یہ فیضان قلم ہے، کیا خبر ہے اہل عالم کو، چلے تو اہل باطل کے گلے کا تیر بن جائے۔ میں اگر چاہوں تو سیدھے سیدھے میں ہمانشی بابرا تک پہنچ جاؤں، لیکن یہ جو ماحول تھا اس کو دھیرے دھیرے میں غزل کے ماحول میں تبدیل کر کے ہمانشی بابرا تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ ایک ناظم کا یہی کام ہے کہ ایک شاعر سے دوسرے شاعر تک اس انداز میں پہنچے کہ جو ماحول ہے وہ سازگار ہو جائے۔ خاموشی پر نہ فکر چست کیجیے، بڑے حاضر جوالوں کو میں پلی ہے، خاموشی پر نہ فکر چست کیجیے، بڑے حاضر جوابوں میں پلی ہے، غزل کا گھر کراچی ہے نہ دلی، یہ ہم خانہ خرابوں میں پلی ہے۔ اور شعر یوں بھی کہا گیا کہ سمندر کے مقابل میں کہاں پھر جھیل ہوتی ہے، بلندی کی مسافت تو ہزاروں میل ہوتی ہے، بڑی صحرا نوردی کی ضرورت ہوتی ہے صاحب، تو پھر جا کر کہیں ایک شعر کی تکمیل ہوتی ہے۔ آئیے، ماحول تھوڑا اور بہتر ہو گیا ہے، آپ کی بے چینی سمجھ رہا ہوں، صرف ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں اپنے لہجے سے تمام لوگوں کو متاثر کرنے والی اور تمام لوگوں کو اپنا شیدائی اور مداح بنانے والی وہ شاعرہ جنہوں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ ادبی دنیا میں، ساہتک دنیا میں، شعری دنیا میں، تہذیبی دنیا میں، علمی دنیا میں، فنی دنیا میں لوگوں تک پہنچی ہے اور تمام لوگوں کو مداح بنایا ہے، یعنی کہ محترمہ ہمانشی بابرا آپ کے لیے۔ ایک گھنٹہ 5 منٹ ہو جائے بس پھیلانے والی یا پھر